خلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعلى آله وأزواجه وأهل بيته وعترته وشهداء محبته وأولياء ملته وعلماء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم والحمد لله رب العالمين۔ خداوندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، تیرا بندہ ہوں، تیری نعمتوں پہ ناز کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحری ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلب و قبا امداد کن۔ غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد قبلہ دی، مدد کعبہ ایماں مدد۔ بگردہ بلا افتاد کشتی غائفان شکسترات کشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما، درہائے بستراز کلید کرم کشا، سرورا شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں۔ قادریم نعرہ غوث اعظم زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم، دمز شیخ اختر رضا خان قطب عالم زنم۔ اور سب ان سے جلنے والوں کی گل ہو گئی چراغ، احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی، وادی رضا کی ہے کوہ ہمالہ رضا کا ہے، سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اگلوں نے تو بہت کچھ لکھا علم دین پر، اس صدی میں جو کچھ ہے وہ تنہا رضا کا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، بآواز بلند درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ تبقى وتدوم بدوام الملک الحی القیوم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی محبت کے ساتھ، بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، مدینے کے تاجدار فرماتے ہیں میں اس کی درود کو بھی سنتا ہوں اور پڑھنے والے کو بھی پہچانتا ہوں کہ یہ کون ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی پہچان پیدا کریں، پڑھے بآواز بلند درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ۔ ہم اور آپ مجلس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف رکھتے ہیں، جلسہ میلاد میں بیٹھے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، یہ وہ جلسہ ہے جو صدیوں سے ہوتا ہوا آ رہا ہے، صحابہ کرام سے لے کر تابعین تک، اور تابعین سے لے کر تبع تابعین تک، تبع تابعین سے لے کر سرکار بغداد کی مجلس سے ہوتے ہوئے سرکار غریب نواز کی محفل تک، اور سرکار غریب نواز سے ہوتے ہوئے بریلی کے تاجدار امام اہل سنت کی مجلس سے ہوتا ہوا۔ یہ جلسہ
آج ہمیں ملا ہے تو محسن راجستھان، مخدوم راجستھان، سرکار مفتی اعظم راجستھان کا صدقہ ہے کہ آج ہمیں یہ مجلس ملی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، یہ جلسہ صدیوں سے ہوتا ہوا آ رہا ہے، اور جب صدیاں نہیں بنی تھی، جب صدیوں کا وجود بھی نہیں ہوا تھا، جب کائنات سجی نہ تھی اور کائنات کے اندر جب کنکمے نہ لگے تھے، اس سے پہلے بھی یہ جلسے ہوئے ہیں۔ روایت بیان کی جاتی ہے کہ اللہ نے عالم ارواح میں 2 جلسے رکھے، ایک جلسے کا نام جلسہ توحید رکھا اور ایک جلسے کا نام جلسہ رسالت رکھا۔ آئیے اپنے محسن کے استقبال کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، 2 جلسے ہوئے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 2 جلسے رکھے، ایک جلسے کا نام جلسہ توحید رکھا، دوسرے جلسے کا نام جلسہ رسالت رکھا۔ 2 جلسے ہوئے، ایک جلسہ جب رکھا سب سے پہلا جلسہ توحید رکھا۔ جب جلسہ توحید رکھا گیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سارے انبیاء کو بلایا، سارے رسولوں کو بلایا، سارے اولو العزم ہستیوں کو بلایا، سارے اتقیاء کو بلایا، سارے اولیاء کو بلایا، سارے اغواث کو بلایا، سارے اقطاب کو بلایا، سارے اشراف کو بلایا، بڑے بڑے لوگوں کو بلایا، پیغمبران اعظام کو بھی بلایا، اور ساتھ میں اللہ نے مومنین کو بھی بلایا، منافقین کو بھی بلایا، کافرین کو بھی بلایا، مشرکین کو بھی بلایا، ظالمین کو بھی بلایا، صابرین کو بھی بلایا، شاکرین کو بھی بلایا، کافرین کو بھی بلایا۔ سب کے سب اس جلسے کے اندر حاضر تھے، ساری کائنات وہاں پر موجود تھی۔ رب کریم نے اس جلسے کے اندر ایک خطاب دیا، وہ خطاب یہ تھا، رب نے فرمایا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں، ہاں تو ہمارا رب ہے۔ سب کہہ رہے تھے، انبیاء کی بولی بھی یہی تھی کہ ہاں تو ہمارا رب ہے، اصفیاء کی بولی بھی یہی تھی کہ ہاں تو ہمارا پروردگار ہے، رسولان خدا بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہاں تو ہمارا مولا ہے۔ سب یہی کہہ رہے تھے، سب نے خدا کی وحدانیت کو قبول کیا تھا، سب نے نعرہ توحید کو بلند کیا تھا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، قالوا بلا کے اندر سارے انبیاء، سارے رسولان اعظام اور جتنے موحدین تھے، سب نے نعرہ لگایا، بلا کا نعرہ لگایا۔ اب آپ دیکھیں کہ بلا کا نعرہ پہلے لگ چکا تھا جب انسانیت کو وجود بھی نہ ملا تھا، حضرت آدم کا پیکر بھی تیار نہیں ہوا تھا، انسانیت کا سلسلہ بھی نہیں بڑھا تھا، لیکن حضرت آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک سارے پیغمبر آتے رہے، اور ان پیغمبروں کے بعد میں خاتم الانبیاء بن کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 برس کی عمر میں اعلان نبوت کیا اور 10 سال اور مکے کے اندر مکی زندگی گزاری۔ اس کے بعد پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اور ہجرت کر کے جب مدینے میں پہنچے تو مدینے کے اندر آقا کون مکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا، اے صدیق تمہیں معلوم ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا تھا الستُ بربکم کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، اس وقت سب سے پہلے بلا کا نعرہ کس نے لگایا تھا؟ سب سے پہلے ہاں کس نے بھری تھی؟ سب سے پہلے کس نے ہاں کا نعرہ لگایا تھا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق کہہ رہے تھے یا رسول اللہ سب سے پہلے ہاں آپ نے کہا تھا، سب سے پہلے بلا کا نعرہ آپ نے لگایا تھا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا، اے صدیق تمہیں کیسے پتا چلا کہ سب سے پہلے ہاں کا نعرہ میں نے لگایا ہے؟ اے صدیق تمہیں کیسے پتا چلا کہ سب سے پہلے بلا کا نعرہ میں نے لگایا ہے؟ تو جناب ابوبکر صدیق عرض کر رہے تھے یا رسول اللہ جس وقت آپ نے بلا کا نعرہ لگایا تھا اور آپ نے ہاں بھری تھی کہ کیوں نہیں، تو ہی ہمارا پروردگار ہے، تو ہی ہمارا خالق ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے، تو ہی ہمارا معبود ہے، تو ہی ہمارا مسجود ہے، تو اس وقت یا رسول اللہ میں آپ کے جلوے خاص میں کھڑا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوان ذرا دیکھیں عالم ارواح کے اندر سارے پیغمبر موجود ہے، ساری ارواح موجود ہے، اور جناب ابوبکر صدیق اس وقت بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں کھڑے ہیں۔
محبت ہو تو ایسی کہ عالم ارواح میں بھی قریب ہے، دنیا میں تشریف لائے تو جناب ابوبکر صدیق نے پہلا کلمہ پڑھا، سب سے پہلے مسلمان بنے۔ ہجرت کی رات ہو تو ابوبکر صدیق ساتھ میں ہے، غار کی رات ہو تو جناب ابوبکر صدیق ساتھ میں ہے، بدر کا میدان ہو تو ابوبکر صدیق ساتھ میں ہے، احد کا میدان ہو تو ابوبکر صدیق ساتھ میں ہے، خندق کی رات ہو تو پیغمبر اعظم کے ساتھ میں جناب ابوبکر صدیق ساتھ میں ہے۔ گویا کہ دنیا میں ہر لمحے میں حضرت ابوبکر صدیق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور آج قبر میں بھی چلے گئے تو ابوبکر صدیق یار مزار بن گئے، یار غار تھا وہ آج مزار میں بھی ساتھ ہے۔ آقا قرب مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، حضور پاک علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ نے پہلے مجلس رکھی تھی اور بلا کا نعرہ میں نے لگایا۔ ذرا آپ کی توجہ ہو تو میں بات سمجھاتا چلوں کہ یہ دیکھیں بات کتنی پرانی تھی، کب ہوئی تھی؟ عالم ارواح کے اندر، اور سارے انبیاء آئے، سارے انبیاء کے بعد میں حضور تشریف لائے، اور مدنی زندگی کے اندر حضور نے یہ بات کہی، یہ غیب ہے کہ نہیں؟ یہ غیب ہے کہ نہیں؟ ارے حضور تو غیب جانتے تھے، لیکن سرور کائنات نے اپنے صحابی سے پوچھا ابوبکر صدیق کون ہے؟ تو علماء اہل سنت جواب دیں گے امت مصطفیٰ کے سب سے بڑے عالم کا نام ابوبکر صدیق ہے، مصطفیٰ کی امت کے سب سے بڑے محدث کا نام ابوبکر صدیق ہے، مصطفیٰ کی امت کے سب سے بڑے مفسر کا نام ابوبکر صدیق ہے، امیر المومنین بھی ہے اور خلیفہ رسول بھی ہے، اور سرکار ابوبکر صدیق نے ہاں بھرا اور کہا یا رسول اللہ مجھے معلوم ہے پہلے آپ نے بلا کا نعرہ لگایا تھا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، تبھی تو کہا ہے جب ان کی گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا یہ عالم ہے مختار کا عالم ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، یہ جلسہ توحید تھا۔ دوسرا جلسہ رکھا جلسہ رسالت۔ جلسہ رسالت کے اندر اللہ نے عام دعوت نہیں رکھی، اب صرف خاص لوگوں کو بلایا گیا، ایک مخصوص کیبنٹ سجائی گئی اور مخصوص لوگوں کو بلایا گیا، جلسہ رسالت رکھا گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جلسہ رسالت رکھا، اس میں نور کے ممبر بچھائے گئے، نور کے ٹیلے بچھائے گئے، نور کی کرسیاں لگائی گئی، حضرت آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک سارے کے سارے انبیاء تشریف لائے۔ ہر ایک نبی اپنے جاؤ حشم کے اعتبار سے اپنی کرسی پر فروکش ہو گیا، اپنے ممبر پر جلوہ بار ہو گیا، سارے انبیاء بیٹھ چکے تھے۔ مصطفیٰ جان رحمت کے لیے جلسہ رکھا گیا تھا، جلسہ رسالت ہو رہا ہے، اور اس کا نقیب کون تھا؟ جس طرح آج کے نقیب حیدر پرویز صاحب ہے، اسی طرح اس جلسے کا بھی ایک نقیب تھا۔ وہ نقیب کون تھا؟ وہ طائر سدرہ جناب جبریل امین اس جلسے کے نقیب تھے۔ آقا قرب مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس جلسے کا خطیب کون تھا؟ اس جلسے کا خطیب ہم سب کا خالق و مالک تھا، ہم سب کا پروردگار تھا، ہم سب کا اللہ اس جلسے کا خطیب تھا۔ اور عنوان کیا تھا؟ عنوان رسول پاک کی میلاد تھی، عنوان مصطفیٰ جان رحمت کی آمد کا تذکرہ تھا۔ آقا قرب مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ذرا آؤ اور اپنے ذہنوں کو قریب کرو، کتنا اچھا اسلوب قرآن بیان کرتا ہے۔ ذرا دیکھیں عالم ارواح کے اندر جلسہ رسالت ہوا اور انبیاء کرام تشریف لائے، پیغمبران اعظام نے شرکت کی، اور مصطفیٰ جان رحمت کی عظمتوں کا خطبہ صدیوں پہلے جب حضرت آدم کا وجود تیار نہ ہوا تھا اور جناب آدم کا پیکر بنا بھی نہیں تھا، اس وقت اللہ نے عالم ارواح کے اندر یہ جلسہ رسالت رکھا تھا۔ لیکن صدیوں کے بعد میں حضرت آدم کے بعد میں جناب عیسیٰ کے بعد میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا، اور پیغمبر آخری زمان جب تشریف لائے تو رب کریم نے قرآن مجید کے اندر اسی جلسے کا ذکر فرمایا۔ آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں نبی تو ایک مرتبہ پیدا ہوئے، بار بار میلاد کا جلسہ کیسے ہے؟ ان کی وفات کا ہم کیوں نہیں مناتے؟ میلاد کا جشن کیوں مناتے ہیں؟ تو ان سے پلٹ کر کہنا جواب ہم سے مت مانگ، اگر تجھے جواب چاہیے تو مولا کی بارگاہ میں اعتراض کر، رب قدیر کی بارگاہ میں اعتراض کر، اس سے جا کر سوال کا جواب مانگ، کیونکہ میرا مولا تو کبھی فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ
इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मेरा मौला तो फरमाता है इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। मेरा मौला तो फरमाता है लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनितुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। मेरा मौला तो फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। मेरा रब तो फरमाता है क़द जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। मेरा रब तो फरमाता है क़द जाकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम। पता चला कि अल्लाह करीम ने मुस्तफा जाने रहमत को सारापा दलील बनाकर भेजा है। अब तुम्हें दलील चाहिए तो मुस्तफा के रुखे ज़ेबा को देख लो, मुस्तफा की आमद की आयतों को पढ़ लो कि अल्लाह ने भेजा तो एक बार है लेकिन जिक्र कई बार है। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न आमदे मुस्तफा। भेजा तो एक बार है लेकिन जिक्र कई बार किया है। और सदियों पहले, सदियों के वजूद से पहले जब जलसा रिसालत का था तो अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया। मौला कुरान में जिक्र करने की वजह क्या है? ताकि जमाने को पता चल जाए। इसलिए कि जब सुन्नी मुस्तफा की मीलाद का जश्न रखेंगे और जलसा रिसालत और जलसा आमद रसूल जब सजाएंगे तो कोई कहेगा क्या अबू बकर सिद्दीक के दौर में जलसा हुआ था, कोई कहेगा फारूक आज़म के दौर में जलसा हुआ था, कोई कहेगा उस्मान गनी के दौर खिलाफत में जलसा हुआ था, कोई कहेगा अली के मुर्तज़ा के दौर में जलसा हुआ था। तो उनको पलट कर अहले सुन्नत वल जमात के उलमा अपने आका की मोहब्बत में मचल कर जवाब देंगे। अरे प्यारे आंखें खोल, कुरान उठा कर देख, रब फरमाता है व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन कि जब अल्लाह ने पैगंबरों से वादा किसी के अंदर अल्लाह सुब्हान व तआला ने मुस्तफा की मीलाद में जलसा रखा था। जो जलसा वहां हुआ था उसमें जो खिताब किया गया था, जो उन्वान था, इस टॉपिक के ऊपर रोशनी डाली गई थी, वो टॉपिक किसी आयत करीमा के अंदर है। अल्लाह ने फरमाया कि जब अल्लाह ने नबियों से ये वाइज भी बता रहा है कि ये माजी की बात कर रहा है, ये गुजरी हुई बातों को बता रहा है। आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के दीवानों, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया कि जब अल्लाह ने नबियों से वादा लिया, नबियों से वादा क्या लिया? ये वादा लिया कि जब तुम्हें किताब दी जाए, जब तुम्हें हिकमत अता किया जाए, जब तुम्हें नबूवत अता की जाए, जब तुम्हें रिसालत अता की जाए, तो एक जब तुम चले जाओगे तो ले जाने के बाद याद रखना मेरा महबूब तुम्हारे दरमियान तशरीफ लाएगा, मेरा महबूब तुम्हारे बीच में आएगा। जब वो आए तो अल्लाह फरमाता है कि उन पर ईमान लाना। और ईमान लाने से पहले रब्बे कायनात ने फरमाया कि मेरा महबूब जब तशरीफ लाएगा तो वो तुम्हारी तस्दीक करेगा। वो आकर दुनिया में कहेगा आदम जिस खुदा की इबादत का ऐलान किया करते थे वो सच है, हजरत नूह जिस खुदा की बंदगी की दावत दिया करते थे वो सच है, हजरत इब्राहिम ने जिस खुदा की मोहब्बत में बुतों को पाश किया था वो सच है, हजरत इस्माइल जिस रब की मोहब्बत में हजरत इब्राहिम की छुरी के नीचे लेटे थे वो सच है। वो पैगंबर आखिर ज़मा जब तशरीफ लाएगा तो आदम से लेकर जनाब ईसा तक सारे पैगंबरों की, सारे नबियों की, सारे रसूलों की तस्दीक भी करेगा, उनकी सदाकत को जाहिर भी करेगा, उनकी सदाकत को बयान भी करेगा और ये भी बयान करेगा कि अल्लाह ने तौरात नाज़िल फरमाई को सच है, अल्लाह ने ज़बूर नाज़िल फरमाई को सच है, अल्लाह ने इंजील शरीफ नाज़िल फरमाई वो भी सच है, अल्लाह ने हजरत इदरीस पर सहीफे उतारे वो भी सही है, हजरत इब्राहिम पर सहीफे नाज़िल किए गए वो भी सही है। गोया कि मेरा पैगंबर, मेरा हबीब जब दुनिया में जाएगा तो तुम्हारी नबूवत की सदाकत भी पेश करेगा, तुम्हारी किताबों की सच्चाई भी देगा और इस बात की सच्चाई पेश करेगा कि तुम आज से लेकर हजरत आदम से लेकर ईसा तक सारे पैगंबरों ने एक खुदा की वहदानियत का ऐलान किया है और एक खुदा की वहदानियत की दावत दी है। तो मेरा महबूब जब दुनिया में जाएगा तो कहेगा
کہ اللہ نے مجھے گواہ بنا کر بھیجا ہے، اللہ نے میری نگاہوں کو ما ذاق البصر کا سرما دے کر بھیجا ہے، اللہ نے میری زبان کو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کے الفاظ کی حرمتوں سے سجا کر بھیجا ہے۔ آقا کون مکہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، رسول باوقار تشریف لائے۔ اب قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم 27 رجب المرجب کو اپنے مولا کے جلوے دیکھنے کے لیے لامکاں پر گئے اور لامکاں پر خدا کے جلوے دیکھے۔ جب وہاں پر خدا کے جلوے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے تو اسی منظر کی عکاسی کرتے ہوئے بریلی کا کلندر کہتا ہے حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے کہ ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے۔ وہ کیا گھڑی تھی، وہ کیا سما تھا کہ بس وہ فرقت جنم کے بچھڑے گلے میں۔ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات گئے اور اللہ نے آپ کو گواہ بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، اللہ نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا ہے۔ تو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آ کر کہا اللہ ایک ہے، تو حضور یہ فرما رہے تھے اے لوگوں، آدم نے بھی کہا تھا اللہ ایک ہے لیکن دیکھا نہیں تھا، نوح نے بھی کہا تھا اللہ ایک ہے لیکن دیکھا نہیں تھا، دانیال نے بھی کہا تھا اللہ ایک ہے لیکن دیکھا نہیں تھا، داؤد نے بھی کہا تھا اللہ ایک ہے لیکن دیکھا نہیں تھا، سلیمان نے حکومت کرتے کرتے زندگی بھر کہا تھا اللہ ایک ہے لیکن دیکھا نہیں تھا، ابراہیم نے خلت کا تاج پہن کر زندگی بھر کہا تھا اللہ ایک ہے لیکن دیکھا نہیں تھا، اسماعیل نے صبح ایثار کی چادر اوڑھ کر زمانے میں زندگی بھر تبلیغ کی تھی کہ اللہ ایک ہے لیکن دیکھا نہیں تھا، حضرت یعقوب نے اپنی آنکھوں کا نور جس کی محبت میں گوایا تھا انہوں نے بھی یہی کہا تھا اللہ ایک ہے، حضرت یوسف حسن و جمال کے درپن دکھا دکھا کر مصر کے بازار میں لوگوں کو یہی کہتے تھے اللہ ایک ہے۔ آقا کون وقت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، سرکار موسیٰ رب کا جلال دکھا دکھا کر اور اپنی نبوت کا جلال دکھا دکھا کر لوگوں کو یہی کہتے تھے، فرعونیوں کے سامنے یہی کہتے تھے اللہ ایک ہے۔ حضرت عیسیٰ بھی اللہ کا کلمہ بن کر یہی کہتے تھے اللہ ایک ہے۔ لیکن ذرا دیکھیں حضرت موسیٰ نے تو آرزو بھی کی تھی اے مولا مجھے دکھ، اے مولا مجھے دکھ، اے مولا مجھے اپنے جلوے دکھا دے، لیکن دکھائے نہیں گئے تھے، صرف آپ رب نے حضرت موسیٰ کو اپنی صفت کا ایک ذرہ دکھایا تھا جس میں وہ دم بے خود ہو چکے تھے۔ آقا کون صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، پتہ چلا کہ سارے انبیاء نے کہا اللہ ایک ہے، دیکھا کسی نے نہیں تھا۔ پیغمبر اعظم نے جب دنیا میں کہا آ کر اللہ ایک ہے تو حضور نے دیکھا بھی تھا اور دیکھ کر کہا تھا ہاں ہاں اللہ ایک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نگاہ سرور کونین۔ آقا کون وقت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اب قرآن پاک فرماتا ہے کہ تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ تم ان پر ایمان لاؤ۔ جب میرا محبوب تشریف لائے اور تمہاری سچائی بیان کرے تو اب تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ ان پر ایمان لاؤ۔ مولا ایمان لانے کی بات ان سے کہی جا رہی ہے، پیغمبروں سے کہی جا رہی ہے، اور پیغمبر کی ذوات مقدسہ تو وہ ہے کہ جو ان کے دامن قدوم میمنت لزوم سے وابستہ ہو جاتا ہے، جو ان کے دامن برکت سے اپنے آپ کو جوڑ لیتا ہے، اللہ اسے نور ایمان بھی عطا کرتا ہے، اور جو ان کی صحبتوں میں بیٹھ جاتا ہے اللہ اسے بھی ہدایت کی راہ کا ہادی بنا دیتا ہے، اسے بھی مرشد ہدایت کر دیتا ہے۔ آقا کون مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، انبیاء کرام کی ذات تو وہی ہے کہ جب دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے ایمان پھیلایا ہے، انہوں نے دین پھیلایا ہے، تو ان سے اللہ کہہ رہا ہے کہ ان پر ایمان لاؤ۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ اے میرے آدم، جب تم دنیا میں جاؤ گے تو تمہاری قوم کلمہ پڑھے گی لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ۔ اے میرے نوح، تم جاؤ گے جب دنیا میں تو تمہاری قوم کلمہ پڑھے گی لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ۔ اے میرے ابراہیم، جب تم دنیا میں جاؤ گے تو تمہاری قوم کلمہ پڑھے گی لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ اے میرے اسماعیل، جب تم دنیا میں رسالت کا تمغہ لے کر جاؤ گے تو تمہاری قوم کلمہ پڑھے گی لا الہ الا
الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، اے میرے موسیٰ جب تم دنیا میں جاؤ گے تو تمہاری ملت تمہاری امت کلمہ پڑھے گی لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، اے عیسیٰ جب تم دنیا میں جاؤ گے تو تمہاری قوم کلمہ پڑھے گی لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ لیکن اے میرے پیغمبروں سن لو، حضرت آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک سارے پیغمبروں کو مخاطب کیا گیا اور اللہ فرما رہا ان پر ایمان لاؤ، مطلب یہ کہ تمہاری امتوں کی بولیاں اور ہوگی لیکن تمہاری بولی یہ ہوگی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہی کلمہ آدم بھی پڑھیں گے، یہی کلمہ حضرت نوح پڑھیں گے، یہی کلمہ حضرت داؤد پڑھیں گے، یہی کلمہ حضرت یعقوب پڑھیں گے، یہی کلمہ حضرت یوسف پڑھیں گے، یہی کلمہ حضرت زکریا پڑھیں گے، یہی کلمہ حضرت یحییٰ پڑھیں گے، یہی کلمہ جناب موسیٰ پڑھیں گے، یہی کلمہ حضرت عیسیٰ پڑھیں گے۔ آقا کون مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، پتہ چلا کہ رب کریم نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو کس طرح اجاگر کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ انبیاء کی بولیاں یہی ہوگی جو مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور دیکھیں قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے، اللہ نے آگے فرمایا کہ ان کی مدد کرنا، ان کی مدد کرنا۔ مدد کس انداز سے کی جاتی ہے اس کو آپ کو طریقے سے سمجھیں۔ ایک تو یہ کہ مدد کرنے کا اللہ کریم نے اس لیے کہا تاکہ میرا محبوب جو دنیا میں تشریف لے کر جائے تو جانے سے پہلے ایسا ماحول بنا دینا کہ جب جیسے ہی وہ تشریف لائے تو سب ان کے کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مدد کا کہا۔ اب ایک بار اپنے ذہن کو قریب کریں اور قریب کر کے سوچیں کہ رب کریم نے مدد کرنے کا کس لیے کہا؟ اس لیے کہ اللہ کریم نے سارے پیغمبروں کو ایک مخصوص خفیہ ایجنسی کے طور پر سارے پیغمبروں کو حضرت آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک دنیا میں بھیجا، اس لیے کہ اے آدم تم جانا نسلوں کو آباد کرنا، اے نوح تم جانا آبادیوں کو آباد کرنا، اے داؤد تم جانا نسلوں کو فروغ دینا، اے موسیٰ تم جانا محلات کو تعمیر کرنا، سلیمان تم حکومت قائم کرنا، محلوں کو تعمیر کرنا، بستیوں کو آباد کرنا، قصوروں کو تعمیر کرنا۔ آقا مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، گویا کہ رب کریم نے پہلے ہی سے سارا مینجمنٹ بٹھا رکھا تھا کہ ان پیغمبروں کا کام یہ ہے کہ دنیا سجائیں گے، آبادیاں سجائیں گے، بستیاں سجائیں گے، آبادیاں بڑھائیں گے، علاقے آباد کریں گے، سمندروں کا علاقہ چھوڑ کر بستیوں کو ویران بستیوں کو آباد کرتے نظر آئیں گے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، اس مثال کو آپ ایسے سمجھے جیسے کہ ہندوستان میں دوسرے ملک کا کوئی منتری آتا ہے، کوئی پردھان منتری جب ہندوستان کے اندر آتا ہے تو ڈائریکٹ پردھان منتری منہ اٹھا کر ہندوستان میں نہیں آتا ہے، بلکہ اس کے آنے سے پہلے پورے ہندوستان کی گورنمنٹ قدموں پر کھڑی رہتی ہے اور استقبال کے لیے تیاریاں کرتی رہتی ہے، ساری چیزوں کا ڈیکوریشن کر دیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود وہ پردھان منتری نہیں آتا ہے، وہ پردھان منتری تب آتا ہے کہ پہلے اسی ملک کی ایک خفیہ ایجنسی آتی ہے، وہ آنے کے بعد میں سارے جلسے کو دیکھتی ہے، ہر چیز کو جانچتی ہے، ہر چیز کو پرکھتی ہے، ہر تیاری کو دیکھتی ہے، اور اس کے بعد وہ آنے والی کیبنٹ کہتی ہے کہ ہمارے پردھان منتری کو یہ چیز پسند ہے، یہ پسند نہیں ہے، وہ ناشتے میں یہ لیتے ہیں، ڈنر میں یہ لیتے ہیں، لنچ میں یہ لیا کرتے ہیں، ان کے کھانے کو ٹھنڈا چاہیے، پینے کے لیے گرم چاہیے، ساری چیزوں کو وہ خفیہ ایجنسی بیان کر دیتی ہے اور انہی کے بتائے ہوئے مشوروں کے تحت ان جلسے کو سجایا جاتا ہے۔ ہندوستان کی گورنمنٹ اسی انداز سے تیاریاں کیا کرتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چاہا کہ میرا محبوب اعظم دنیا میں تشریف لے کر جائے، میرا محبوب اعظم دنیا میں جا کر اپنے جمال کے نور کو بکھیر کر پوری دنیا کے اندر رونقیں پھیلا دے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک خفیہ ایجنسی انبیاء اور رسولوں کے نام سے بھیجی، اور انبیاء کرام نے آ کر سارے انبیاء نے آ کر ہر نبی نے اپنے اعتبار سے تیاریاں کی، کسی نے نسلوں کو بڑھایا، کسی نے آبادیوں کو سجایا، کسی نے محلات کو تعمیر کیا، کسی نے حکومتوں کو سجایا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، یہی تک نہیں بلکہ سارے انبیاء یہی کہہ رہے تھے، سب انبیاء مصطفیٰ کی آمد کا چرچا بھی کر رہے تھے، حضور کی آمد کا ذکر بھی کر رہے تھے۔ جناب آدم
اپنے جناب آدم علیہ السلام نے جب توبہ کی، توبہ کرنے کے بعد جب اللہ کی بارگاہ میں حضور کے نام کا وسیلہ پیش کیا کہ مولا تیرے محبوب کے سر سے میری توبہ قبول فرما لے، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ آدم تیری توبہ تو قبول ہے، لیکن ذرا مجھے بتا تو صحیح تجھے کیسے پتا چلا کہ میں اس نام سے بہت محبت کرتا ہوں؟ جناب آدم علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا میں نے عرش میں بھی دیکھا کہ تیرے محبوب کے نام کے ساتھ تیرے نام کے ساتھ تیرے محبوب کا نام لکھا تھا، مولا میں نے عرش کے پائے پر بھی دیکھا کہ وہاں لکھا تھا محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء، مولا میں نے جنت کے درختوں کو دیکھا، جنت کے محلوں کو دیکھا، جنت کے درختوں کے پتوں کو دیکھا، ہر طرف میں نے یہی دیکھا کہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آقا کریم علیہ السلام کے دیوان حضرت آدم نے جب رب کی بارگاہ میں یہ بات پیش کی تو رب کائنات نے فرمایا اے آدم ہاں ہم اس نام سے بہت محبت کرتے ہیں، اگر اس نام کی ذات کی بحثت مقصود نہ ہوگی تو نہ عرش بنایا جاتا، نہ فرش بنایا جاتا، نہ کرسی بنائی جاتی، نہ لوح و قلم بنایا جاتا، یہاں تک کہ آدم تجھے بھی پیدا نہ کیا جاتا۔ پتا چلا کہ جناب آدم کو آدمیت ملی مصطفیٰ کا صدقہ ہے، جناب نوح کو نجابت ملی مصطفیٰ کا صدقہ ہے، حضرت داؤد کو شجاعت ملی مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ آقائے کون مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں سارے انبیاء نے اب حضرت آدم کا جب آخری وقت آیا تو حضرت آدم نے اپنے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام کو قریب بٹھایا اور قریب بٹھا کر یہی کہا کہ میرے بیٹے جب بھی تمہیں مصیبت آئے، جب تمہیں بلائے گھیر لے، بلائے تمہارا جب طواف کرنے لگ جائے تو اس وقت اس نام سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ حضرت شیث نے عرض کی یہ کون ہے؟ کہ یہ میری اولاد کے سردار بنا کر بھیجے جائے، یعنی حضرت آدم کیا کہہ رہے تھے وہ آئیں گے، آنے کا ذکر کر رہے تھے، اور آمد رسول کا معنی بھی یہی ہوتا ہے کہ رسول کا آنا۔ آقا کریم علیہ السلام کے دیوانوں سرکار آدم نے ذکر کیا، اب حضرت شیث نے بھی ذکر کیا۔ سرکار موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ پہنچے، کوہ طور پر جب آپ پہنچے اور اللہ کی تجلی کے جلووں کو نہ دیکھ سکے، اس وقت حضرت موسیٰ نے رب کی بارگاہ میں عرض کی تھی مولا تیرے تو سب سے دنیا میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتا ہے؟ تو حضرت موسیٰ کو جواب ملا کہ موسیٰ میں سب سے زیادہ اپنے محبوب محمد رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ نے عرض کی مولا تو اس ذات سے بے پناہ محبت کرتا ہے؟ رب نے فرمایا ہاں بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ مولا وہ تجھے بہت محبوب ہے؟ رب نے فرمایا وہ میرا محبوب اعظم ہے۔ اگر میرا محبوب اعظم دنیا میں تشریف لانا مقصود نہ ہوگا تو میں نہ زمین کو بناتا، نہ آسمان کو بناتا، نہ بحر و بر کو بناتا، نہ شجر و حجر کو بناتا، نہ شمس و قمر کو بناتا، یہاں تک کہ ایک موسیٰ تجھے بھی نہیں بناتا۔ پتا چلا کہ جناب موسیٰ کو بھی جو جلال ملا ہے یہ مصطفیٰ جان رحمت کا صدقہ ہے، ان کو بھی نبوت ملی تو مصطفیٰ پیارے کا صدقہ ہے۔ آقائے کون مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں سرکار موسیٰ بھی اپنی قوم کے درمیان اپنے رسول ہمارے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کر رہے ہیں۔ روایت اٹھا کر دیکھو سرکار عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے درمیان کھڑے ہو کر بیان کیا، بڑا اثر انگیز، بڑا ولولہ انگیز بیان کیا۔ ایسا بیان کیا ایک خاتون جلسے سے اٹھی اور وجد کرتے ہوئے کہنے لگی اے عیسیٰ تو بڑا عظیم الشان ہے اور جس ماں نے تجھے پیدا کیا ہے وہ بڑی خوش نصیب ہے، بڑی عالی مرتبت والی ہے، اس کے رتبے بڑے نرالے ہیں۔ تو سرکار عیسیٰ نے اس وقت بلند کر کہا تھا اے عورت سن لے، ہاں ہاں اللہ نے میری ماں کو رتبہ عطا فرمایا ہے، ہاں ہاں اللہ نے میری ماں کو عظمت عطا فرمائی ہے، ہاں ہاں اللہ نے میری ماں کو رفعت اور شوکت عطا فرمائی ہے، لیکن اس کائنات میں ایک ماں اور تشریف لانے والی ہے جس ماں کے پیٹ سے ایسا بیٹا تشریف لائے گا جو انبیاء کا تاجدار بن کر تشریف لانے والا ہے، جو عیسیٰ کا بھی امام ہوگا، موسیٰ کا بھی امام ہوگا، ابراہیم کا بھی امام ہوگا، اسماعیل کا بھی امام ہوگا، نوح کا بھی امام ہوگا، آدم کا بھی امام ہوگا۔ گویا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کا امام اور
مبتدا بن کے تشریف لائے گا، وہ ماں ساری کائنات کی ماؤں سے زیادہ افضل ہے، وہ ماں اس کی عظمتیں بڑی نرالی ہے، اس کی شوکتیں بڑی نرالی ہے، اس کی صفاتوں کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے۔ آقا کون مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، وہ ماں کون تھی؟ وہ ماں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ تبھی تو شاعر کہتا ہے بسط انداز یکتائی بغیر شان زیبائی، امی بن کر امانت آمینہ کی گود میں آئی۔ آقا کون مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، سارے انبیاء کرام نے تذکرہ کیا، جس طرح خفیہ کابینٹ کہتے ہیں ان کو یہ پسند ہے یہ پسند نہیں، اسی طرح پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے سارے کے سارے پیغمبروں نے یہی کہا مصطفیٰ آنے والے ہیں، ان کی شریعت ایسی ہوگی، وہ اس شان سے تشریف لائیں گے۔ سارے انبیاء ذکر کرتے رہے، اللہ نے فرمایا کہ تم ان کی مدد کرنا، مولا مدد کرنا سمجھ میں نہیں آتا، ایک مدد تو ایسی کی جاتی ہے یہ تو سمجھ میں آتا ہے، پھر بھی نبی کریم نے مدد کا ذکر کیا۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ میرے آقا کون مکہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تشریف لائے جب کوئی نبی موجود نہ تھا، اور اس بات کو اللہ جانتا ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ میرا مولا رات کے اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے، دن کے اجالے میں بھی دیکھتا ہے، انسانیت کے ہر فرد کو بھی جانتا ہے، کائنات کے ہر ذرے کو بھی جانتا ہے، زمین کے ہر کنکر کو جانتا ہے، سمندر کی گہرائی اور دریا کی گہرائی کو جانتا ہے۔ رب کریم سب کو جانا کرتا ہے اور سب کو دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود بھی رب کریم نے فرمایا مدد کرنا۔ مطلب کیا ہے کہ سارے انبیاء تو جا چکے تھے، رب جانتا تھا کہ میرا محبوب جو دنیا میں تشریف لے کر جائے گا، میرا محبوب جو دنیا میں خاتم انبیاء بن کر تشریف لے جائے گا، مبعوث کیا جائے گا، اس وقت حضرت آدم بھی اپنی قبر میں جا چکے ہوں گے، حضرت نوح بھی اپنی قبر میں جا چکے ہوں گے، حضرت داؤد بھی اپنی قبر میں جا چکے ہوں گے، حضرت سلیمان بھی اپنی قبر میں جا چکے ہوں گے، حضرت ادریس بھی آسمانوں پر اٹھائے جا چکے ہوں گے، حضرت ابراہیم بھی قبر میں جا چکے ہوں گے، سرکار اسماعیل بھی قبر میں جا چکے ہوں گے، جناب موسیٰ بھی قبر میں جا چکے ہوں گے، حضرت عیسیٰ بھی آسمانوں پر اٹھائے جا چکے ہوں گے۔ گویا کہ کوئی نبی اس وقت صفحے ہستی پر موجود نہ ہوگا، کوئی نبی دنیا کے اسٹیج پر اس وقت موجود نہ ہوگا، پھر مدد کیسے کی جائے گی؟ رب نے تو کہا کہ مدد کرنا، مولا سمجھ میں نہیں آتا یہ مدد کیسے کریں گے؟ تو رب کریم نے ہمیں یہ جواب دیا کہ میرے بندو ایک دور آئے گا جب تم کہو گے کہ بغداد کا تاجدار بھی ہماری مدد کرتا ہے، ہندوستان کا بادشاہ ہماری مدد کرتا ہے، کلیئر کا صابر بھی ہماری مدد کرتا ہے، سمنا کا مخدوم بھی ہماری مدد کرتا ہے، دہلی کا نظام بھی ہماری مدد کرتا ہے، تو اس وقت کوئی کہے گا، زبانیں لوگوں کی کھلے گی، لوگ زبانیں دراز کریں گے اور کہیں گے قبر میں جانے کے بعد کوئی مدد نہیں کرتا ہے، زمین میں جانے کے بعد کوئی مدد نہیں کرتا ہے۔ تو تم یہی آیت کریمہ پڑھ کر ان کو جواب دینا کہ اللہ جانتا ہے کہ پیغمبران اعظم مصطفیٰ جان رحمت کے دور میں موجود نہ ہو گے، پھر بھی رب نے کہا ان کی مدد کرنا۔ مطلب یہ کہ رب نے ان کو یہ پاور دیا ہے، رب نے اپنے محبوب بندوں کو یہ پاور دیا ہے، تو زمین پر رہتے ہیں تب بھی لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اور جب زمین میں چلے جاتے ہیں تب بھی لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آج بھی ہم بغداد کے شہنشاہ کو پکارتے ہیں تو میرا غوث آج بھی ہماری مدد کرتا ہے، ہندوستان کا غریب نواز آج بھی ہماری مدد کرتا ہے، دہلی کا نظام پاک آج بھی ہماری مدد کرتا ہے، کلیئر کا صابر پاک آج بھی ہماری مدد کرتا ہے، ممبئی کا حاجی علی آج بھی ہماری مدد کرتا ہے، اور اوجا کا میرا علی تاتار آج بھی ہماری مدد کرتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ زمانے کو جواب دینے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ والے دنیا میں بھی مدد کرتے ہیں اور دنیا سے چلے جائیں تو ان کا پاور اور بڑھ اور مدد کیا کرتے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک تو ایمان کی بات کہہ دی، دوسری بات مدد کی کہہ دی، پھر رب کائنات نے فرمایا کہ جو تم نے باتیں کہی ہے وہ ایکسیپٹ کیا ہے، اس کا اقرار کرو۔ اللہ نے فرمایا اس کا اقرار کرو، تو سارے انبیاء نے کہا مولا ہم اقرار کرتے ہیں۔ یہ اقرار نامہ کس سے لکھایا جا رہا ہے؟ یہ اقرار کن سے کرایا جا رہا ہے؟ ان سے اقرار کرایا جا رہا ہے
جو اللہ کی بات کے علاوہ کوئی بات نہیں کہتے، جو اللہ کے حکم کے علاوہ کسی دوسرے حکم پر نہیں چلتے، جو اللہ کے حکم سے کبھی عدول نہیں کرتے، اللہ کے فرمان کی کبھی مخالفت نہیں کرتے، ان سے رب اقرار کروا رہا ہے، تاکید جتائی جا رہی ہے، زور دیا جا رہا ہے، اے میرے نبیوں، ہاں تم نبوت کے تاجدار بھی ہو، رسالت کا تمغہ بھی اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، لیکن اقرار کرو۔ مولا یہ اقرار کس بات کے لیے کرایا جا رہا ہے؟ تاکہ زمانے کو پتا چل جائے کہ آنے والا کوئی معمولی نہیں بلکہ محبوب اعظم تشریف لا رہا ہے۔ اللہ نے اقرار کروایا، اقرار کے بعد اب رب نے فرمایا فَاشْهَدُوا، آپس میں گواہ بن جاؤ۔ جب ہم کوئی شپت پتر لکھتے ہیں تو گورنمنٹ کا دستور ہے کہ اس پر 2 گواہوں کے دستخط چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا اے میرے پیغمبروں، تم نے جب اقرار نامہ تیار کر لیا ہے اور جب تم اقرار کرتے ہو تو آپس میں ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ، یعنی حضرت آدم حضرت نوح کے گواہ بن جائے، جناب نوح حضرت آدم کے گواہ بن جائے، سارے انبیاء ایک دوسرے کے گواہ بن جائے، اور جب ایک دوسرے کے گواہ بن گئے تو رب کریم فرماتا ہے وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اے میرے نبیوں سنو، میں نے تمہاری گواہی قبول کر لی اور میں خود تمہارے ساتھ گواہ بن گیا۔ آقا مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوان اللہ نے اقرار کروایا، اقرار کروانے کے بعد گواہی دی، کہا گواہی دو پیغمبروں نے گواہی دے دی، اس کے بعد میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود نے گواہی دی۔ پتا چلا کہ آخر اتنا زور کیوں دیا جا رہا ہے، اتنی عظمتیں کیوں بیان کی جا رہی ہے، اتنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تاکید کے طور پر کیوں فرمایا ہے، تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے، یہ محبوب اعظم کی ذات ہے، یہ رسول باوقار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں سارا معاملہ ہو گیا، اب اللہ نے فرمایا فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اب اس کے بعد بھی کوئی اس بات سے پھر جاتا ہے، اس کے بعد بھی کوئی اس اقرار نامے سے پھر جائے تو وہ فاسق ہے۔ وہ کیا ہے؟ فاسق۔ ہم بتاؤ اللہ کی نافرمانی کرنا گناہ ہے کہ نہیں؟ گناہ، اور انبیاء کرام گناہوں سے پاک، اللہ نے انہیں ہر برائی سے پاک رکھا ہے، ہر گناہ سے پاک رکھا ہے، پھر بھی رب نے یہاں تاکید لگائی اے میرے نبیوں، اس کے بعد بھی کوئی پھر جائے تو وہ فاسق ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ انبیاء اس بات سے پھر جائیں گے تو ان کو فاسق قرار دیا جائے گا، انبیاء اس عہد سے پھر جائیں گے تو ان کو فسق و فجور کا مجسمہ بنا دیا جائے گا۔ نہیں، اللہ اپنے علم سے جانتا ہے کہ میرے سارے نبی پاک ہیں، اللہ نے خود نے ان کو برائیوں سے، ان کو خطاؤں سے، ان کو غلطیوں سے، ان کو اپنے فرمان کے عدول کرنے سے پاک اور منزہ رکھا ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ نے فرمایا اب کوئی اس سے پھر جائے تو فاسق ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اب بھی کوئی اتنی ساری عظمتیں دیکھ کر، اتنی ساری رفاتیں دیکھ کر، اتنی ساری شوکتیں دیکھ کر کہے نبی کے میلاد منانا شرک ہے، نبی کی آمد پر جھنڈیاں لگانا شرک ہے، نبی کی آمد پر چراغاں کرنا شرک ہے۔ کیا سرکار ابو بکر صدیق کے دور میں کسی نے جلوس محمدی نکالا تھا؟ اب بھی کوئی بات کرے کہ نبی کو اختیار نہیں تھا، نبی تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں رکھتے تھے، معاذ اللہ اب بھی کوئی ایسی بولیاں بولے اور رسول پاک کی عظمت کے خلاف اپنی انگشت نمائی کرے، رسول باوقار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف اپنی زبان کھولے تو اللہ فرماتا وہ فاسق ہے، اور فاسق کا ٹھکانہ کیا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام کے دیوانوں یہ حضور علیہ السلام کی آمد رسالت کا جلسہ رکھا، اللہ نے رسالت کا جلسہ رکھا۔ جب ہمارے یہاں جلسہ ہوتا ہے، جب ہمارے یہاں جلسہ ہوتا ہے، جلسہ ہونے کے بعد میں کیا ہوتا ہے؟ جلسہ ہونے کے بعد تو جلسہ پورا ختم ہو جائے تو شیرنی پی جاتا ہے، اور شیرنی لے کر ہم اپنے گھر لوٹ جاتے ہیں نا۔ اللہ نے بھی جلسہ رکھا، جلسہ رسالت ہو گیا۔ اب جلسہ رسالت ہوا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شیرنی دی، شیرنی میں کیا دیا؟ آدم کو آدمیت دی، نوح کو نجابت دی، موسیٰ کو جلال دیا، عیسیٰ کو اپنا کلام دیا، سرکار داؤد کو شراعت دی، حضرت داؤد کو لہن عطا کی، حضرت سلیمان کو حکومت عطا کی، سرکار ابراہیم کو خلت عطا کی، حضرت اسماعیل کو ذبح و اثار کا تمغہ عطا کیا۔ گویا کہ
को, किसी को नबूवत दी, किसी को रिसालत दी, किसी को अज़मत दी, किसी को रिफ़त दी, किसी को शौकत दी, किसी को इमामत दी, किसी को अपने अपने एतबार से रब ने नबियों को शीरनी के तौर पर वक़ार भी अता फरमाया और अज़मतें भी अता फरमाया। आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के दीवानों, ये शीरनी मिली थी हजरत आदम को कि अल्लाह ने उन्हें अबुल बशर बना दिया। ये शीरनी मिली थी हजरत नूह को कि उनको आदम सानी बना दिया। ये शीरनी मिली थी हजरत इब्राहिम को कि अल्लाह ने उनको अपना खलील बना लिया। ये शीरनी मिली थी हजरत इस्माइल को, उनको अल्लाह ने अपना ज़बी बना लिया। ये शीरनी मिली थी हजरत मूसा को कि उनको अल्लाह ने अपना कलीम बना लिया। ये शीरनी मिली थी हजरत ईसा को कि उनको अल्लाह ने अपनी रूह बना लिया। आकाए कौन मक्का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये जलसाए रिसालत अल्लाह सुब्हानहु तआला ने कुरान पाक में रखा और ये जलसाए आलम अरबा में रखा। कुरान पाक में उसको बयान किया, कुरान पाक में उसका जिक्र किया और सारे अंबिया को बतौर शीरनी अज़मते, रिफ़अते, नबूवत और रिसालत देकर दुनिया में भेज दिया। आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के दीवानों, आज हम भी जलसा करते हैं, हम भी मुस्तफ़ा की आमद की खुशियां मनाते हैं, हम भी अपने आका की अज़मतों का जिक्र करते हैं और बड़े शान से कहते हैं कि जब सरकार अब्दुल्ला मक्के के बाजारों में चला करते थे तो हम कहते हैं कि सरकार अब्दुल्ला जब मक्के के बाजारों में चलते थे तो मक्के की औरतें हजरत अब्दुल्ला के दामन, हजरत अब्दुल्ला के कदमों में अपने दुपट्टे को डाल देती थी और कहती थी, ए अब्दुल्ला तुम हमसे रिश्ताए मुनाकाहत कर लो, ए अब्दुल्ला तुम हमसे रिश्ताए अज़दवाज कर लो, ए अब्दुल्ला तुम हमसे रिश्ता मुंसली कर लो। लेकिन सरकार अब्दुल्ला देखकर शर्मा जाते थे और फरमाया करते थे, इस ताल्लुक से तुम मेरे वालिद मोहतरम हजरत अब्दुल मुत्तलिब से बात किया करो। आए को नमंगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जरा देखे हजरत अब्दुल्ला को अल्लाह ने कितना जलाल, कितना जमाल अता किया था कि मक्के की सारी बड़ी बड़ी खूबसूरत और हसीन औरतें भी आपके दामन के आगे, आपके कदमों में अपने दामनों को बिछा दिया करती थी। आप देखे सरकार अब्दुल्ला हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बड़े निराले बेटे थे, बड़े अनोखे बेटे थे, बड़े चहीते बेटे थे, बड़े प्यारे थे, बड़े लाडले थे, इतने लाडले थे कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब कभी भी हजरत अब्दुल्ला को अपनी निगाहों से ओझल नहीं होने देते, कभी भी उनको अपनी निगाहों से हटने नहीं दिया करते थे। एक दिन हुआ कि सरकार अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बारगाह में आकर अर्ज करने लगे, वालिद बुजुर्गवार के मक्के के सरदार, मैं शिकार करना चाहता हूँ, मुझे शिकार करने जाने की इजाजत दी जाए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने मना कर दिया। सरकार अब्दुल्ला ने बार बार इसरार किया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने आखिरकार अपने चहीते की आरज़ू का ख्याल रखते हुए, अपने लाडले की फरमाइश का एहतमाम करते हुए इजाजत दे दी। सरकार अब्दुल मुत्तलिब की इजाजत पाकर हजरत अब्दुल्ला जंगल का रुख करते हैं, जंगल में पहुंचते हैं। जंगल में जैसे ही आप पहुंचे हैं तो सरकार अब्दुल्ला पर हमला हो जाता है, आप पर अचानक अटैक होता है और इधर आप पर हमला हो रहा है। ये हमला कैसे हुआ था, आओ इस हमले का पस मंजर भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। सरकार अब्दुल्ला आज जंगल गए हैं, आज से आने वाली एक रात पहले उसी जंगल की चोटी पर चंद लोग बैठे थे, कुछ यहूदी थे, एक ईसाई था, एक मजूसी था। ये आपस में बातें कर रहे थे। यहूदी कह रहा था नबियों का आखिरी पैगंबर हमारे में तशरीफ लाएगा, मजूसी कह रहा था आखिरी पैगंबर हम में आएगा, ईसाई कह रहा था आखिरी पैगंबर हम में तशरीफ लाएगा। सारे नबी अपने अपने अंदाज से, अपने अपने हिसाब से, सारे लोग अपने अपने हिसाब से कह रहे थे नबी हमारे में तशरीफ लाएगा। नबी आखिर ज़माना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में तशरीफ लाएंगे। सब कह रहे थे, यहूदी भी यही कह रहा था, ईसाई भी यही कह रहा था, मजूसी भी यही कह रहा था। इतने में शेख़ नज़्द आ जाता है, यानी शैतान आकर कहता है कि तुम जिनके आने की बातें कर रहे हो, अल्लाह ने वो नसीबा हजरत अब्दुल्ला का लिख दिया है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे जिनका नाम अब्दुल्ला है, अल्लाह ने उनकी पेशानी में नूरे मुस्तफ़ा को जलवा कर फरमाया है। उनकी पेशानी में मुस्तफ़ा प्यारे का नूर रखता है। वो कल इसी जंगल में शिकार करने के लिए आएंगे। अगर तुम चाहते हो कि जब वो आए तो उनको
قتل کر دو تاکہ نبی آخر زمان تشریف نہ لائے، نبیوں کا آخری پیغمبر تشریف نہ لائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہی شیطان تھا جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو اسی نے آ کر وہاں پر مشورہ دیا تھا۔ یہی مردود تھا کہ جب حضرت اسماعیل کو ذبح کیا جا رہا تھا تو یہی آ کر برگلا رہا تھا۔ یہی شیطان تھا جس نے ہر جگہ اپنی مردودیت کا اعلان کیا تھا، یہیں پر آ کر اس نے یہی کوشش کی، لیکن اس کی کوشش پر لوگوں نے عمل کیا، اور عمل کرنے کے بعد میں لوگوں نے دوسرے دن جب حضرت عبداللہ جنگل میں آئے تو سرکار عبداللہ پر اٹیک کیا۔ حضرت وہب کہتے ہیں میں اپنی بکریاں چرا رہا تھا اور بکریاں چراتے چراتے میں نے جب آواز سنی ہتھیاروں کی، نگاہ اٹھا کر دیکھا ایک خبرو نوجوان ہے جس کی پیشانی سے رگے ہاشمی پھوٹ رہی ہے۔ میں نے دیکھا وہ خبرو نوجوان اپنی تلوار سے صرف وار روک رہا ہے، صرف اپنے آنے والے دشمنوں کے وار سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے، پلٹ کر بات نہیں کرتا۔ میں نے چاہا کہ میں اس نوجوان کی مدد کروں کیونکہ اس کی پیشانی سے، اس کے حسن و جمال سے پتہ چل رہا تھا کہ سردار مکہ حضرت عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ ہے، لہذا میں نے چاہا کہ میں ان کو بچانے کے لیے آگے بڑھوں۔ تو حضرت وہب کہتے ہیں جیسے ہی میں نے ارادہ کیا تو میرے سامنے ایک اژدہا نمودار ہو گیا، ایک سانپ میرے سامنے ظاہر ہو گیا۔ میں آگے بڑھتا تو سانپ میرے سامنے اپنا منہ کر دیتا، میں آگے بڑھتا اور سانپ مجھے ڈسنے کی کوشش کرتا۔ میں بے دست و پا ہو چکا تھا، میں حیران و ششدر تھا کہ اپنی جان بچاؤ یا عبد المطلب کے فرزند حضرت عبداللہ کی جان بچاؤ۔ آخرکار میں وہی مجبور کھڑا رہا اور ظالم ابھی تک اپنے وار چلا ہی رہے تھے، کافر ابھی تک اپنی تلواریں چلا رہے تھے۔ حضرت وہب کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا کہ اچانک آسمان سے بجلیاں گری اور وہی کافر وہیں پر تڑپ تڑپ کر مرنے لگے۔ زمین کا ذرہ ذرہ کہہ رہا تھا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے چراغ بجھایا نہیں جائے گا۔ آقا کون مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، سرکار عبداللہ اپنے گھر تشریف لے آتے ہیں۔ حضرت وہب کی دوسرے دن حضرت عبد المطلب کے پاس آ کر سارا ماجرا بیان کر دیتے ہیں، ساری کرامتوں کا ذکر کر دیتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ سے کرنا چاہتا ہوں۔ سیدہ آمنہ کا رشتہ حضرت عبداللہ سے کیا گیا۔ اب نام دیکھیں اللہ نے جوڑا کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ باپ کا نام رکھا عبداللہ، ماں کا نام رکھا آمنہ۔ عبداللہ کون؟ جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے اسے عبداللہ کہتے ہیں، اور آمنہ اسے کہتے ہیں جو ایمان والی ہوا کرتی ہے، اور جو اللہ کا بندہ ہو وہ مومن ہوا کرتا ہے۔ ظالم باتیں بناتے ہیں معاذ اللہ نبی کے والدین کافر تھے، ان سے کہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جوڑا بنایا تو اتنا انوکھا بنایا، اتنا نرالا بنایا، نام ان کا عبداللہ نہیں تھا، عبدالعزیٰ نہیں تھا، اور کوئی نام نہیں تھا۔ اگر کوئی نام ہوتا تو تم اعتراض کر لیتے، لیکن اللہ نے نام بھی عبداللہ رکھا تاکہ سارے اعتراض ختم ہو جائے، ساری باتیں ختم ہو جائے۔ ماں کا نام آمنہ رکھا تاکہ ظاہر ہو جائے کہ جو ایمان والی ہوتی ہے اسی کو آمنہ کہا جاتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، آخرکار حضرت عبد المطلب نے اس رشتے کو قبول کر لیا اور چند ہی دنوں کے اندر سرکار عبد المطلب نے اپنے فرزند ارجمند حضرت عبداللہ کا رشتہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیا۔ سیدہ آمنہ کا رشتہ جناب عبداللہ کے ساتھ ہو چکا تھا۔ اب سرکار عبداللہ کی ملاقات حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، اور جب ملاقات ہوئی تو اس رات کے تعلق سے وقت کا شیخ کہتا ہے، وقت کا امام کہتا ہے، جسے دنیا شیخ امام احمد بن حنبل کہتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس رات کو حضرت عبداللہ کے صلب بدری سے نور مصطفیٰ منتقل ہوتا ہوا سیدہ آمنہ کے رحم میں آیا تھا، وہ رات شب قدر سے بھی بہتر ہے، شب برات سے بھی افضل ہے۔ مطلب یہ کہ شب قدر ملی ہے تو آمنہ کے لال کا صدقہ ہے، شب برات ملی ہے تو آمنہ کے لال کا صدقہ ہے، اور وہی نور
اس رات حضرت آمنہ کے پیٹ میں تشریف لایا تھا، اور جب وہ نور سیدہ آمنہ کے پیٹ میں تشریف لایا تھا تو روایت لکھی جاتی ہے کہ ملائے اعلیٰ کے فرشتے بھی خوشیاں منا رہے تھے، قدسی بھی آپس میں مبارکبادیاں دے رہے تھے، جنت کے حور و غلمان بھی آپس میں خوشیاں بانٹ رہے تھے، زمین کا ذرہ ذرہ آپس میں خوشیاں بانٹ رہا تھا، شجر و حجر بھی خوش ہو رہے تھے، جمادات اور نباتات بھی خوشیاں کر رہے تھے، جانور بھی آپس میں خوشیاں منا رہے تھے، جانور بھی خوش ہو کر ایک دوسرے کو مبارکبادیاں پیش کر رہے تھے، جانور کہہ رہے تھے ہاں ہاں آج کو نور مبین اپنے مسکن میں آ چکا ہے، جب وہ زمانے میں تشریف لائے گا تو جانوروں پر رحم کرنے کا سبق پڑھائے گا، وہ نبی آج اپنی ماں کے پیٹ میں آ چکا ہے کہ جب کائنات میں تشریف لائے گا تو جانوروں کو حلال بھی کرے گا، جانوروں کو حرام بھی کرے گا، ہاں ہاں آج وہ نور اپنی ماں کے پیٹ میں قرار پا چکا ہے، جس کے آنے سے ہمیں کوئی اپنی سواری قرار دے گا، کوئی ہمیں عزت کی نگاہوں سے دیکھے گا، کوئی ہم پر شفقت کرے گا، کوئی ہم پر رحم کرے گا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں سب کے سب خوشیاں منا رہے تھے، سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پیٹ میں جب مصطفیٰ جان رحمت کا نور مبین آ چکا تھا، اب روایت کا دوسرا رخ دیکھیں، سرکار عبداللہ اب جب مکے کے بازاروں میں چلتے تھے تو مکے کی عورتیں حضرت عبداللہ کو دیکھ کر اپنا چہرہ چھپا لیتی تھی اور اپنا چہرہ موڑ لیتی تھی، سرکار عبداللہ ان کو آواز دیتے تھے، اے مکے کی حسیناؤ، اے مکے کی جمیلاؤ، اے مکے کی خوبصورت عورتوں، تم ہی تو ہو جو کل عبداللہ کے پاؤں میں اپنے دوپٹے کو بچھانے کے لیے آمدہ تھی، عبداللہ کے قدموں میں اپنے دامن کو بچھانے کے لیے تیار تھی، آج کیا بات ہے کہ تم نے رخ پھیر لیا ہے؟ تو مکے کی عورتیں کہتی تھی، اے عبداللہ ہاں تم بڑے خوبصورت ہو، اے عبداللہ ہاں تم بڑے حسین و جمیل ہو، اے عبداللہ اللہ نے آپ کو نہایت ہی حسین و جمیل بنایا ہے، لیکن اسی حسن کے ساتھ میں اللہ نے تمہاری پیشانی میں نور مصطفیٰ رکھا تھا، ہم یہ چاہتی تھی کہ اس نور مصطفیٰ کے امین ہم بن جائے، ہم یہ چاہتی تھی کہ نور مصطفیٰ ہمارے پیٹ میں آ جائے، ہم یہ چاہتی تھی کہ اس نور کے ہم امانت دار بن جائے، لیکن آمنہ بڑی نصیب والی ہے، آمنہ بڑی خوشبخت ہے کہ اللہ نے اس نور کا مسکن سیدہ آمنہ کے پیٹ کو کرا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں سیدہ آمنہ کے پیٹ میں جب مصطفیٰ کا پیارا نور آ چکا تھا، سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے کہ جب میرے پسینہ نکلتا تھا تو خوشبوئیں پھوٹا کرتی تھی، اب مجھے جب پسینہ آتا تھا تو میرے جسم نازنین سے خوشبو آتی تھی، مکے کی عورتیں پوچھا کرتی تھی، اے آمنہ تمہیں ہم نے کبھی مکے کے بازار میں نہیں دیکھا، مدینے کے بازار میں نہیں دیکھا، طائف کے بازار میں نہیں دیکھا، اس کے باوجود تم کتنا بیشقیمتی عطر کہاں سے لاتی ہو کہ جب تم چلتی ہو تو تمہارے گھر سے جب بھی ہوائیں ٹکرا ٹکرا کر آتی ہے تو پوری بستی کو مہکا دیتی ہے، پوری بستی کو معطر کر دیتی ہے، پوری بستی کو خوشبو کا منبع بنا دیتی ہے، آمنہ یہ خوشبو کہاں سے لائی ہو؟ سیدہ آمنہ کہتی ہے جب سے میرا نور، جب سے میرا لاڈلا، جب سے میرا پیارا میرے پیٹ میں آیا ہے تب سے اللہ نے میرے پسینے میں خوشبو عطا فرمائی ہے۔ آقا کون مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں سرور کائنات علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے پیٹ میں تشریف لائے تو جب میں چلتی تھی تو ہوائیں میرے پاس آ کر گنگنا کر کچھ کہتی تھی، میں کان لگا کر سنتا تھا تو ہواؤں سے آواز آتی تھی، الصلاۃ والسلام علی من حملت یا آمنہ، صلاۃ و سلام اس پر ہو اے آمنہ جو تیرے پیٹ میں تشریف فرما ہے، اے آمنہ جس کا تو نے حمل کیا ہے اس ذات پر صلاۃ و سلام ہو۔ آقا کون مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں سیدہ آمنہ کہتی ہے جب میں جنگل میں جاتی تھی اور جنگل میں جانے کے بعد میں جب میں کنویں سے پانی بھرنے کے لیے جنگل کا رخ کیا کرتی تھی تو جنگل میں شجر و حجر سے آواز آتی تھی، بیاباں سے آواز آتی تھی، پیڑ بھی جھوم جھوم کر میرا استقبال کیا کرتے تھے، پیڑوں کی ڈالیاں جھک جاتی تھی اور جھک کر سلام کے نذرانے پیش کیا کرتی تھی، درود و سلام کی ڈالیاں پیش کیا کرتی تھی۔ آقا
مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، سیدہ آمنہ کہتی ہے کہ جب میں کنویں میں جا کر اپنا ڈول ڈالتی تھی اور کنویں کا پانی جب تہ میں ہوتا اور میں جب ڈول ڈالتی تھی تو اللہ اس کنویں کے پانی کو اتنا اوپر کر دیتا کہ پانی منڈیر پر آ جاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدہ آمنہ کہتی ہے کہ جب مجھے گھر میں 5-6 کام کرنے ہوتے اور میں ایک کام کرتی، مثال کے طور پر اگر مجھے کھانا پکانا ہو، برتن دھونے ہو، کپڑے دھونے ہو، اناج چوگنا ہو، یہ سارے کام کرنے ہوتے اور میں ابھی ایک کام کرتی اور پیچھے پلٹ کر دیکھتی تو اللہ کی رحمت سے سارے کام پورے ہو جائے۔ آقا کریم علیہ السلام کے دیوانوں، یہ مصطفیٰ جان رحمت کی ماں کی کرامتوں کا عالم ہے۔ ماں کے پیٹ میں جو نور مصطفیٰ تشریف فرما ہے یہ ان کی کرامتیں ہیں۔ آقا کون مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، سیدہ آمنہ کہتی ہے ایک مہینہ پورا ہوا، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام خواب میں تشریف لائے، دوسرا مہینہ ہوا، دوسرے پیغمبر آئے، تیسرا مہینہ ہوا، تیسرے پیغمبر آئے، اسی طرح مکمل 9 ماہ تک پیغمبر آتے رہے اور سارے پیغمبروں نے آ کر یہی بشارت دی، اے آمنہ تیری پیٹ سے آنے والا کوئی عام نہیں ہے بلکہ انبیاء کا تاجدار بن کر تشریف لائے گا، رسولوں کا پیشوا بن کر تشریف لائے گا۔ اے آمنہ جب تیرا لال دنیا میں تشریف لائے تو ان کا نام محمد رکھنا، ان کا نام محمد رکھنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا کون مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، سیدہ آمنہ کہتی ہے جب میرا لال قریب تھا کہ دنیا میں تشریف لائے، سیدہ کہتی ہے کہ وہی 12ویں کی رات تھی، یہ آج ہی کی مقدس شب تھی جب مصطفیٰ کریم تشریف لائے تھے، یہ وہ رات تھی اس رات کا صدیوں سے زمانہ انتظار کر رہا تھا، یہی وہ رات تھی اس رات کے استقبال میں اللہ نے عرش کو سجایا تھا، یہی وہ رات تھی اس رات کی آمد کے لیے اللہ نے لوح کو بھی بنایا تھا، کرسی کو بھی بنایا تھا، قلم کو بھی بنایا تھا، اسی رات کے استقبال کے لیے اللہ نے ملائے اعلیٰ کے فرشتوں کو بھی وجود دیا تھا، اسی رات کے استقبال کے لیے اللہ نے 7 طبق آسمان میں رکھے، ان پر کہکشاں کی بارات بھی سجائی، انجمن بھی سجائی، انجمن آرائی بھی کی، ستاروں کی سوغات بھی رچائی گئی، اسی رات کے استقبال کے لیے اللہ نے کوثر کا ہجوم بھی لگایا، آبشاروں کا ترنم بھی سجایا، اسی رات کے استقبال کے لیے حضرت آدم دنیا میں تشریف لائے، اسی رات کے استقبال کے لیے سارے انبیاء آتے رہے اور اپنے اپنے انداز میں مصطفیٰ کی آمد کا ذکر کر رہے تھے، بس فرق یہی تھا کہ حضرت آدم کہتے تھے وہ آنے والے ہیں، حضرت نوح کہتے تھے وہ آنے والے ہیں، حضرت شیش کہتے تھے وہ آنے والے ہیں، حضرت دانیال کہتے تھے وہ آنے والے ہیں، حضرت ابراہیم کہتے تھے وہ آنے والے ہیں، حضرت اسماعیل کہتے تھے وہ آنے والے ہیں، سرکار موسیٰ کہتے تھے وہ آنے والے ہیں، سرکار عیسیٰ کہتے تھے وہ آنے والے ہیں، لیکن جب مصطفیٰ تشریف لے آئے تو آمنہ کہتی ہے وہ آ چکے ہیں، عبد المطلب کہتے ہیں وہ آ چکے ہیں، کعبہ بھی سجدے میں گر کے کہتا ہے وہ آ چکے ہیں، وقت کا امام صداقت کا تاجدار ابو بکر بھی کہتا ہے وہ آ چکے ہیں، عدالت کا بادشاہ عمر بھی کہتا ہے وہ آ چکے ہیں، سخاوت کا بحر زخار عثمان ذو النورین بھی کہتے ہیں وہ آ چکے ہیں، علی کے مرتضیٰ علم و حکمت کے بادشاہ بھی کہتے ہیں کہ وہ آ چکے ہیں، سیادت کا امام حسن مجتبیٰ بھی کہتا ہے وہ آ چکے ہیں، شہادت کا پیشوا امام حسین بھی کہتے ہیں کہ وہ آ چکے ہیں، بغداد کا تاجدار بھی یہی کہتا ہے کہ وہ آ چکے ہیں، ہندوستان کا بادشاہ بھی یہی کہتا ہے کہ وہ آ چکے ہیں، بریلی کا بابا بھی یہی کہتا ہے کہ وہ آ چکے ہیں، اور جیتے جی زندگی بھر میرے مفتی اعظم راجستھان نے بھی یہی سکھایا ہے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نزد کے قلعے گراتے جائیں گے، گویا کہ ہم کہتے ہیں وہ آ چکے ہیں، انبیاء کہتے تھے وہ آنے والے۔ بس یہی فرق تھا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام جب تشریف لائے، یہی مقدس رات تھی، اس رات کے لیے انسانیت سسک کر مولا کی بارگاہ میں دعائیں کر رہی تھی، انسانیت کرا کر کہہ رہی تھی، ظلمت کے اندھیرے بھی تڑپ کر کسی نور نبی کی تلاش میں تھے، کائنات کا ذرہ ذرہ، انسانیت کا فرد سمندر کا قطرہ باب اجابت کا سوال بنا، مولا اب ایسے سراج المنیرہ کو مبعوث فرما دے جس کی روشنی سے کفر کا اندھیرا چھٹ جائے، شرک کی ظلمتیں کافور ہو جائے، گمراہی اور دلالت ختم ہو جائے، دکھیاروں کا مداوع کرنے
کرنے والا آ جائے، بے قصوں کی امداد کرنے والا آ جائے، بے قصوں کا ماوا اور ملجا آ جائے، مسکینوں پر رحم کرنے والا آ جائے، یتیموں کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرنے والا آ جائے، بیواؤں کو عزت و حرمت دینے والا آ جائے، دکھیاروں کی نصرت و حمایت کرنے والا آ جائے۔ آئیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جب تشریف لائے تو سرور کائنات علیہ السلام کی ہی مقدس رات تھی، جس رات کا زمانہ صدیوں سے انتظار کر رہا تھا۔ زندہ و جاوید تڑپ تڑپ کر جان دینے والی بچیاں بھی اسی رات کا انتظار کر رہی تھی، جن ماؤں کا آنچل اس لٹا ہوا تھا وہ آنچل بھی اسی رات کا انتظار کر رہے تھے۔ ساری دنیا مصطفیٰ کا انتظار کر رہی تھی، محسن اعظم کا انتظار کر رہی تھی، مولم کائنات کا انتظار کر رہی تھی۔ میرا محبوب مصطفیٰ جان رحمت جب اسی رات کے جاتے اور دن کے آتے وقت کے بیچ میں جب تشریف لایا کہ جب رات جا رہی تھی دن آ رہا تھا، یا رسول اللہ آپ چاہتے تو رات کو آ جاتے، آپ چاہتے تو دن کو آ جاتے۔ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ تم نے میرے وصف نہیں پڑھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارا پر رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو میں رات کے لیے بھی رحمت ہو، دن کے لیے بھی رحمت ہو، صبح کے لیے بھی رحمت ہو، شام کے لیے بھی رحمت ہو، سب کے لیے رحمت ہو۔ اور رحمت للعالمین کی رحمت للعالمین یہ گوارا نہیں کرتی کہ رات کو نواز دیا جائے دن کو چھوڑ دیا جائے، یا دن کو نواز دیا جائے رات کو چھوڑ دیا جائے۔ تو میرے آقا اس وقت تشریف لائے کہ جب رات بھی جا رہی تھی دن بھی آ رہا تھا، پیغمبر اعظم تشریف لائے، سیدہ آمنہ کہتی ہے ایسا نور پھوٹا کہ میں نے اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے ملک شام کے محلات کو سبحان اللہ کو کہنے کی بات ہے۔ ملک شام سامنے والی دیوار کا نام نہیں تھا حضرت آمنہ کے گھر کے، ملک شام کسی مکے کی کسی بستی کا نام نہیں تھا، ملک شام یہاں سے پالی جتنا دور نہیں تھا، ملک شام یہاں سے ناگور جتنا دور نہیں تھا، بلکہ ملک شام مکے سے آج بھی سینکڑوں میل کی مسافت پر ہے اور سینکڑوں میل کی دوری پر ہے۔ وہاں کے محلات روشن ہو گئے۔ سیدہ آمنہ کہتی ہے کہ میں نے اپنی نظروں سے شام کے محلات کو دیکھا، مطلب کیا کہ شام کی بستیوں کو بھی دیکھا ہے، شام کی آبادیوں کو بھی دیکھا ہے، شام کے چمکتے گھروں کو دیکھا ہے، شام کے دمکتے محلوں کو دیکھا ہے، شام کی روڈوں کو دیکھا ہے، شام کے شاہراہوں کو دیکھا ہے۔ میرا محبوب مصطفیٰ جان رحمت جب تشریف لایا تو شاعر کہتا ہے جہاں تاریخ تھا، ظلمت قدا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سجا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا، ہیرا کے کار سے شمع نبوت کی کرن پھوٹی، اجالا ہی اجالا ہو گیا ہر سو زمانے میں۔ میرے آقا علیہ السلام کو تشریف لائے، طائر سدرہ نے جلوس نکالا، جناب جبریل امین نے جھنڈے گاڑے، جس کو علامہ استاد زمن کہتے ہیں کہ پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے چمکا دیا نصیبہ، صبح شب ولادت روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت میں جھنڈا، عرش اڑا فریرا، صبح شب ولادت آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا، صبح شب ولادت۔ آج تقریب علیہ السلام کے دیوانوں، آج لوگ اعتراض کرتے ہیں جلوس کہاں سے ثابت ہے، تو ان سے کہنا یہ اعتراض ہم سے نہ کرو بلکہ سدرہ کے مکی جناب جبریل سے کرو، کیونکہ جب جبریل نے جلوس نکالا تھا تو جودھ پور کی سکڑی گلیوں سے نہیں نکالا تھا۔ روایت بولتی ہے کہ جبریل کا جلوس جب نکلا تھا تو مشرق سے لے کر مغرب تک، مغرب سے لے کر شمال تک، شمال سے لے کر جنوب تک، اور ساری بستیوں کو گھومتا ہوا وہ جلوس مکے میں آیا تھا، اور ہر جگہ سرکار جبریل نے جھنڈے گاڑے تھے۔ جناب لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ جھنڈیاں کہاں سے ثابت ہے، تو ان سے کہنا اعتراض ہم سے مت کرو، ان قدسیوں کے امام سے کرو، سرکار جبریل سے اعتراض کرو کہ جب وہ تشریف لائے تھے تو ایک جھنڈا مکے میں گاڑا تھا، ایک جھنڈا مشرق میں گاڑا تھا، ایک جھنڈا مغرب میں گاڑا تھا۔ اے جبریل یہ جھنڈے مشرق میں کیوں گاڑے جا رہے ہیں، اے جبریل یہ جھنڈے مغرب میں کیوں گاڑے جا رہے ہیں، تو سرکار جبریل پلٹ کر جواب دیں گے اس لیے کہ کوئی نبی جب آتا ہے تو کوئی نبی ایک خطے کا نبی بن کر آتا ہے، کوئی ایک گاؤں کا نبی بن کر آتا ہے، کوئی ایک ملت کا نبی بن کر آتا ہے، کوئی ایک شہر اور ایک ملک کا نبی بن کر آتا ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت پوری کائنات کے
کے لیے نبی بن کر تشریف لائے ہیں۔ مشرق بھی مصطفیٰ کا ہے، مغرب بھی مصطفیٰ کا ہے، شمال بھی مصطفیٰ کا ہے، غروب بھی مصطفیٰ کا ہے، ہر طرف مصطفیٰ کی جہاں آرائی ہے، ہر طرف مصطفیٰ کی جلوہ سامانیہ ہے۔ تبھی تو بریلی کا بابا مچل کر کہتا ہے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ آقائے کون وقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جناب جبریل نے ہر طرف جھنڈے گاڑ دیے اور جھنڈے گاڑنے کے بعد میں زمانے کو یہ پیغام دے دیا کہ آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا۔ عالم نے رنگ بدلا، صبح شب ولادت جہاں تاریخ تھا، ظلمت بدا تھا، سخت کالا تھا، وہی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش شرعیہ کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، فضل باقی نہ رکھی بس میں ان کا جگمگانے میں۔ عرب میں چاند نکلا، چاندنی پھیلی زمانے میں۔ دوران گفتگو جو بھی لغزش ہوئی رب کریم اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی بالکل ذنب واتوب الیہ۔ سینکڑوں باتیں نخفتہ ہے میرے سینے میں، خیر بات پڑ جائے گی مجھے جانے دو۔ السلام علیکم۔